سرحد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب حضرت مفتی مولانا سلمان صاحب بلیاوی سے ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت اسٹیج، دعوت مائک دینا چاہتا ہوں کہ بھلائی خیر خواہی، بھلائی خیر خواہی اور وفاداری وہی ساری، بھلائی خیر خواہی اور وفاداری وہی ساری، نبی کے جانثاروں کی یہی خصلت عادت ہے، نبی کے جانثاروں کی یہی خصلت عادت ہے، اور ملی ہے جو وراثت میں نبی کے 4 یاروں سے، ملی ہے جو وراثت میں نبی کے 4 یاروں سے۔ ارے کیا ہے وہ؟ صداقت ہے، عدالت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے۔ مائک پر حضرت مولانا سلمان صاحب بلیاوی دعوت برکاتہم العالی آئے کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ یہ چابی ابھی تک گئی نہیں، جس کی چابی ہوگی لے لے گا، پروگرام کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ حافظ زاہد صاحب کے حوالے کر دینا ہوں، جس کو چاہیے ان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت انا یا رسول اللہ، فأخذ بیدی فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن الضحك تميت القلب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بے شک جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بے شک سبحان اللہ۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مہمانان عظام،
پردہ نشین خواتین ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ رات کے اس گھڑی میں جبکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ سفر طے کر رہا ہے، یہ زمانہ ٹھنڈک کا زمانہ ہے، محض اس بنیاد پر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی اور سنائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہم سب نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی رہیں گی اپنے آپ کو جمائے رکھیں گے، بیٹھے رہیں گے، دل جمعی اطمینان، سکون اور وقار کا ماحول بنا کر کے رکھیں گے، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو باتیں کہلوائی ہیں اور جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں، اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور اس کے راستے ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ یہ قرآن کریم سراپا ہدایت، سرچشمہ حیات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے خوف رکھتے ہیں اور اس کا ڈر اپنے دل کے اندر جمائے رکھتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور تنہائی میں ہوں یا یہ کہ وہ باہر ہوں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، کسی بھی حال میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کسی برائی کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پورا قرآن کریم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر یوں ہی نہیں اتار دیا گیا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہو اور ان کے ہاتھ میں کتاب ہدایت تھما دی ہو اور جبریل امین آئے ہوں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تھما کر کے چلے گئے ہوں۔ نہیں، علیہ السلام نے جاتے جاتے یہ بھی ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہو گے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے۔ جن میں سب سے پہلی چیز اللہ کے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمائی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر کہیں بھی 1400 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی کسی فرد بشر کو، چاہے وہ فصاحت و بلاغت میں مہارت تامہ رکھتا ہو، زبان و بیان پر قادر ہو، بولنے کی استطاعت رکھتا ہو، ان سب کے باوجود قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے آگے اس نے اپنے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لہذا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی حفاظت کی ضمانت لے لیتا ہے، اس دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم نہیں دیا ہے
کہ جو شخص اللہ کی حفاظت کردہ چیز کے اندر کسی طرح کا تغیر اور تبدل کر جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن جس طرح حضور کے زمانے میں تھا اسی طرح ہما شما کے زمانے میں بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا کہ محمد اپنی طرف سے گڑھ کر کے قرآن کریم کو لے کر کے آتے ہیں، یا کسی نجومے کے حوالے سے قرآن کریم پڑھ کر کے سنا دیا کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ شاعری کرتے ہیں، لیکن ان سب کو الگ تھلگ رکھیے اور قرآن کے اعجاز کو، قرآن کریم کے کلام اور اس کے بیان کو بالکل الگ رکھیے۔ کوئی بھی ایسا شخص اس زمانے نے نہیں پیدا کیا ہے جو شخص قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن کریم کا مثل تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو، اگرچہ تم سب مل کر کے یکجٹ ہو کر کے ایک ایک آیتیں بنانے لگ جاؤ، پھر بھی قرآن کریم کی آیتیں تم نہیں لا سکتے ہو۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں علمی مجلس لگا کرتی تھی۔ اس مجلس کے اندر ہر مہینے کسی فقہی مسئلے پر بحث کی جاتی تھی اور تفصیلی گفتگو اس میں علاقے کے جو لوگ تھے وہ لوگ آ کر کے اس میں اپنی اپنی گفتگو رکھا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا انہی میں سے، بڑا فصیح و بلیغ اس نے بیان کیا۔ اس کی زبان اتنی شستہ اور شائستہ تھی کہ ہر شخص اس کی زبان کو سن کر کے حیرت اور استعجاب کے عالم میں ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ خلیفہ ہارون رشید نے بھی یہ کہہ دیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں اور میں زبان و بیان پر قدرت رکھتا ہوں، میں آپ کے یہاں آیا ہوں، میں نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی ہے۔ ہارون رشید یہ کہتے ہیں کہ اتنا فصیح و بلیغ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اسلام لے کر کے آئے، مسلمانوں کے درمیان اپنی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے، اپنی زبان دانی کے ذریعے سے، اپنی جادو بیانی کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان میں جائے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کیا کرے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ تم اسلام لے کر کے آ جاؤ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں، میں سوچ کر کے بتاؤں گا۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے اور دربار ختم ہو گیا، سب کے سب فصاحت و بلاغت کے ماہرین اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس شخص نے اسلام کا جائزہ لینا شروع کیا کہ میں اسلام کو پہلے جانچوں گا، پہلے اسلام کو پرکھوں گا اور پھر اس کے بعد دامن اسلام سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے وابستہ کر دوں گا۔ اس شخص نے توریت کے ایک نسخے، دو نسخے تیار کیے، اس کے اندر کچھ تغیر اور تبدل کیا، اپنی طرف سے اس میں کچھ گھٹایا اور بڑھایا، کچھ ترمیم کیا، جو جائز چیزیں تھی اس کو جائز بنایا، جو ناجائز بنایا، جو ناجائز چیزیں تھی اس کو جائز بنایا، اپنی منشا کے مطابق اس میں تبدیلی کیا۔ اسی طریقے سے رب العالمین کی ایک کتاب آسمانی زبور اور انجیل بھی ہے، اس نے انجیل کے دو نسخے تیار کیے اور اس نسخے کے اندر بھی اس نے تغیر اور تبدل کیا، اسی طریقے سے جس طریقے سے اس نے توریت کے اندر تغیر اور تبدل کر رکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کو اٹھاتا ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی اپنے حساب سے کچھ تبدیلیاں کرتا ہے، اپنے حساب سے کچھ گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، کہیں زبر کو ختم کر کے سکون دے دیتا ہے اور کہیں مد کو ہٹا کر کے صرف الف رہنے دیتا ہے، اس کے اندر تغیر اور تبدل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تینوں کتابیں مارکیٹ کے اندر لے کر کے جاتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ توریت کو لے لیا جاتا ہے، توریت ہاتھوں ہاتھ لوگ خرید لیتے ہیں، اسی طرح انجیل ہاتھوں ہاتھ لوگ خرید لیتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کو کوئی شخص خریدنے آتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی ورق گردانی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے یا
اس کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کریم کو اللہ کے پیغمبر لے کر کے آئے تھے، وہی قرآن کریم ہے، یا اس کے اندر سے تم نے کچھ کمی بیشی یا کاٹا اور چھانٹا ہے؟ اس کے اندر سے شخص دیکھتا ہے اور قرآن کو نہیں لیتا ہے۔ بالآخر توریت اور انجیل کے نسخے مارکیٹ کی نظر ہو گئے، ہر شخص نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، خرید کر کے لے کر کے چلے گئے، جبکہ توریت کو ماننے والی ایک جماعت ہے، انجیل کو بھی ماننے والی ایک جماعت ہے، قرآن کو ماننے والی بہت بڑی جماعت ہے۔ قرآن کریم، اس شخص نے دیکھا کہ قرآن کریم کا نسخہ مارکیٹ کے اندر نہیں بکا، اس شخص نے یہ فیصلہ کیا کوئی بات ضرور ہے کہ اس قرآن کریم کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا گیا ہے۔ اس نے بہت غور اور فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس قرآن کریم کے اندر جو تبدیلیاں اور ترمیم کر رکھی ہے، اس تبدیلی اور ترمیم کی بنیاد پر قرآن کریم کا کوئی نسخہ امت کے درمیان نہیں گیا، کوئی شخص اس کو خریدنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، یہی میرے اسلام کا سبب بن گیا۔ میں سمجھ گیا کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لہذا قرآن میں جب تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کے پیغمبر پر لائے ہوئے اسلام کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی شریعت بھی نہیں بدلنی ہے، لہذا میں اسلام لے کر کے آ گیا۔ دوسری بار جب خلیفہ ہارون رشید کا مجمع لگا اور اس مجمع کے اندر وہ شخص بھی آیا جس طرح دیگر لوگ آئے ہوئے تھے اور اپنی اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، اس شخص نے بھی ایک مسئلے پر گفتگو شروع کیا، اور ایسی گفتگو کہ ہر شخص کو حیرت اور استعجاب کے عالم میں کر دیتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اسلام لے کر کے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں ایک کاتب آدمی ہوں، کتابوں کو لکھتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، میں جب آپ کے دربار سے لوٹ کر کے اپنے گھر گیا تو گھر جانے کے بعد میں نے توریت کے 2 نسخے بنائے، انجیل کے 2 نسخے بنائے، اسی طرح قرآن کریم کے بھی 2 نسخے بنائے، مارکیٹ میں جب لے کر کے گیا توریت اور انجیل بک گئی لیکن اللہ کا کلام نہیں بکا، میں اس کو لے کر کے خائب و خاسر اپنے ہاتھ میں واپس چلا آیا۔ میں سمجھ گیا کہ سب سے سچا مذہب اور سب سے سچا دین دین اسلام ہے۔ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے مرغوب، سب سے پسندیدہ دین اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ قرآن دوسری موقع پر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی اچھا کرے گا، کسی اور مذہب کی تمنا کرے گا اور تلاش کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کا معجزہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کریم کو اتارا گیا، آپ سراپا امین، ایسا نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہو اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی طرف سے اس میں کچھ ترمیم کر دیا ہو، نہیں، آپ امین اور صادق ہیں، آپ نے امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کیا ہے، آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ قرآن کی آیتیں لے کر کے آتا ہے، اس فرشتے کا نام بھی جبریل امین ہے، کہ اللہ کے دربار سے قرآن کریم لے کر کے جبریل امین آتے رہے، اور جبریل کے اندر بھی یہ طاقت نہیں تھی
کہ وہ اللہ کے کلام میں کہیں سے کچھ حذف کر دیں یا کہیں سے کچھ بڑھا دیں اور پھر اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے چلے آئے۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اللہ امینوں کا امین ہے، تو سراپا کلام امین جس کے ذریعے سے اتارا جائے وہ بھی امین، جس شخص کے قلب اطہر پر نازل کیا جائے وہ شخصیت بھی امین، اور جس کے ذریعے سے اس کو اتارا جائے وہ بھی امین۔ قرآن کریم سراپا امانت ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی تغیر اور تبدل آج تک نہ ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ اور دوسری چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا و سنت رسولہ، میری سنت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ لہذا جب تک ہم اور آپ اللہ کی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ ضمانت دے رکھی ہے کہ ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا والے ہم سب کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم اور آپ گمراہ نہیں ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہم اور آپ ہدایت والے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے اور ان پر عمل کرے، یا ان لوگوں کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ کہا کہ سب سے پہلے جو ان کلمات کو سیکھ کر کے عمل کرے، یا اسی طریقے سے جو ان کلمات کو دوسروں کو سکھا دے اور اس پر عمل کریں وہ لوگ، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، کون ہے جو ان پر عمل کرے اور جو ان لوگوں کو سکھلا دے جو لوگ ان پر عمل کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں تیار ہوں اس حدیث کو سیکھنے کے لیے، اس حدیث کو لینے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، امت تک پہنچانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ علیہ السلام نے 5 کلمے ارشاد فرمائے، 5 کلمے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 5 کلموں میں جو سب سے پہلی بات، سب سے پہلی نصیحت ارشاد فرمائی، وہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کردہ چیزوں سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے پیٹ کے اندر حرام مال کو داخل کر لیتا ہے تو اس حرام مال کے داخل کر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس حرام کی نحوست 1 گھنٹہ اور 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 ہفتے کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں،
اس حرام کی نحوست 40 دن تک رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو سفر کرتا ہے، مسلسل سفر میں رہتا ہے، سفر کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں نظر آتے ہیں، اس کے بال پراگندہ ہے، اس کے کپڑے اسی مسافر کی طرح ہیں جس طرح ایک مسافر سفر کرتا ہے، اور وہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کا لباس حرام مال سے ہے، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پس کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ معلوم کیا ہوا کہ ایک آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کمائی کو داخل کر دیتا ہے، اپنے بدن کے اوپر جو لباس پہن رکھا ہے وہ حرام کمائی سے کمایا ہوا لباس ہے، اپنے پیر میں جو چپل پہن رکھا ہے وہ حرام کمائی سے کمایا ہوا چپل ہے، اور اس کی پرورش حرام مال سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، اس کی دعا کیسے قبول کر لی جائے گی؟ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام کھانا ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں نام بدل بدل کے شرابیں نہیں پی جا رہی ہیں؟ کیا ہمارے درمیان میں سود خوری کا رواج عام نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والے، رشوت دینے والے، رشوت لکھنے والے سب کے سب جہنمی، کلاہما فی النار، وہ سب کے سب نار میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صاف ارشاد ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی مشروبات استعمال کی جاتی ہیں جن مشروبات کے اندر حرام کی آمیزش ہوا کرتی ہے، اور ایک نوجوان بچہ جب حرام پینے کو اپنے بدن کے اندر اتارتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے چہرے سے نور سلب کر لیا جاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ رسی لے کر کے جائے، پہاڑ سے گٹھر باندھ کر کے لے کر کے آئے، اس کے ذریعے سے کھائے، یہ میرے لیے زیادہ پسند ہے کہ وہ حرام مال سے اپنے پیٹ کو، اپنی پیٹ کی پرورش کرے اور حرام مال اپنی غذا بنائے۔ حرام مال سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، لہذا ہر وہ حرام کام جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو پنپ رہا ہے، اس حرام کاری کو معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر دوسری حرام چیزیں رائج نہیں ہو گئی ہیں؟ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کیا ہم میں سے ہر شخص دھڑلے سے آج جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، منہ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے جو اس کے پاس رہتے ہیں وہ میلوں دور بھاگ جایا کرتے۔ جھوٹ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب حرام کام کو کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اسی طریقے سے ہم اگر کسی پیشے میں ہیں اور ہم نے جھوٹی گواہی دے دیا ہے، کسی کے خلاف جا کر کے ہم نے جھوٹی گواہی دے دیا، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی لگے، اس لیے کہ حق بات آج کڑوی لگتی ہے، کل وہ اچھی لگتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص حرام
حرام کام کرتا ہے اور ایسی گواہی کے اندر حصہ لیتا ہے جو جھوٹی گواہی ہے، جو کچہری کے اندر جا کر کے جھوٹی گواہی کسی کے خلاف دی جاتی ہے اور کسی مسلمان کو پھنسانے کے لیے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، کسی مسلمان کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، یہ بھی حرام کام۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیا ہم میں کا ہر شخص عبادت گزار نہیں بننا چاہتا؟ کیا ہم میں کا ہر شخص نمازی نہیں بننا چاہتا؟ کیا ہم میں کا ہر شخص صدقات اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا نہیں چاہتا؟ کیا ہم میں کا ہر شخص زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا؟ ضرور چاہتا ہے ہم میں کا ہر شخص، لیکن ہم اور آپ ان سب کاموں کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے، بغیر گناہ کے تصور کے ہم یہ سب کام کرتے رہتے ہیں، یہ سب حرام کے اندر آتے ہیں۔ ہم سب کو حرام سے بچنا چاہیے، لیکن حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حرام، اللہ کے یہاں حرام کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حلال کمانے کو کہا ہے۔ وہ شخص جسے اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہو، آنکھ ناک کان دیا ہو، چلنے پھرنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہو، تو اس شخص پر حلال کمائی کو حاصل کرنا واجب ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ وہ حلال کمائی سے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرے۔ گھر کے اندر کوئی ایسا لقمہ آنا نہیں چاہیے جس لقمے سے حرام کی بو آتی ہو۔ ہمیں ایسا پیشہ، ایسی تجارت اختیار نہیں کرنی چاہیے جس تجارت کے اندر حرام کاری ہوتی ہو۔ ایسا پیشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس پیشے کے اندر حرام کی آمیزش ہو۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ مسلمان بندہ حرام کام کو کرے اور حلال سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو آپس کے درمیان نا حق مت کھایا کرو۔ کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کیا ہم میں کا ہر شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ چوری کرنا ایک برا عمل ہے، چوری کرنا ایک حرام کام ہے؟ کیا ہم میں کا ہر شخص نہیں جانتا؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وبا بھی آ رہی ہے کہ ہم میں کا ایک بچہ چوری کرتا ہے لیکن اس چوری کو چوری تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ کیا یہ حرام نہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے صاف طور پر حرام سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں آپ کو حرام سے بچنا چاہیے۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر فحش اور عریانیت اور بے حیائی اور بے غیرتی نہیں آ گئی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر شراب کا نام بدل کر کے شراب کو پیا جائے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ حرام کاری اللہ کو بالکل لیا ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ حلال چیزوں کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ تجارت کے اندر بھی حلال ہے، حرام ہے، معاملات کے اندر بھی حلال ہے، حرام ہے، اسی طرح ہمارے کھانوں کے اندر بھی حلال ہے، حرام ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے دل، ہمارے پیٹ کے اندر کیا چیز جا رہی ہے، کیا وہ حرام کی قبیل سے ہے یا وہ حلال کی قبیل سے ہے۔ اگر وہ حلال کی قبیل سے ہے تو بہت اچھا، اور اگر حرام کی قبیل سے ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی کہ تم حرام سے بچو، اس لیے کہ حرام، اگر تم حرام کاری کرو گے تو لوگ تم کو لوگوں کے درمیان تم عبادت گزار نہیں بن پاؤ گے، بڑے عبادت گزار نہیں بن پاؤ گے۔ سب سے پہلے حرام کے بارے میں آپ نے فرمایا۔
اور دوسری چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اور راضی ہو جاؤ اس چیز پر جس کو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر رہنے والی ہر مخلوق، چاہے وہ انسانی مخلوق ہو، چاہے وہ حیوانی مخلوق ہو، چاہے وہ چرند و پرند کی قبیل سے ہوں، چاہے وہ جوادات اور نباتات کی قبیل سے ہوں، کسی بھی طریقے کے ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی ایسا چوپایا نہیں، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کے رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ لے رکھا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے پیغمبر نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو وہ بڑا مالدار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے پیغمبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ خیر الغنا غنا النفس، اصل مالداری نفس کی مالداری ہے، دل کی مالداری ہے۔ کم رزق آپ کو ملے اور اسی رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر برکت رکھ دیا ہے تو وہ رزق پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، جو کچھ ملے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے پاس مالداری آتی ہے، ہم میں کا کوئی آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تبارک و تعالی رزق کے اعتبار سے کسی کو بڑا مالدار بنا دیتا ہے اور کسی کو چھوٹا مالدار بناتا ہے اور کسی کو فقر میں مبتلا رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اس لیے کہ جب مال آتا ہے تو دل میلا ہوتا ہے، جب مال آتا ہے تو دل کے اندر حسد اور کینہ آتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ایک بڑا آدمی جب مالدار ہوتا ہے تو دوسرا بھائی اس کی مالداری سے جلتا ہے، دوسرا بھائی اس کی مالداری پر حسد کرتا ہے۔ مال کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے بغض اور عناد نہیں رکھنا چاہیے۔ مال آج آتا ہے کل چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آج کسی کو مالدار بناتا ہے، اللہ کل اسے غریب اور فقیر بنا دیا کرتا ہے۔ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ خیر الغنا غنا النفس، دیکھنا یہ ہے کہ اس رزق پر جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے کیا آپ اس پر راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں۔ اگر آپ اس رزق پر راضی ہیں جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو یقیناً آپ کے اندر حرص نہیں ہوگی، آپ کے اندر لالچ نہیں ہوگی، آپ کو سکون کی نیند آئے گی، آپ ہمیشہ خوش و خرم نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مال کی خواہش ظاہر کر دیا، زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال آ جاوے، تو آپ کیا سکون غارت ہو جائے گا اور آپ کی نیند اچاٹ ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، حیران اور سرگردہ پھریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا خیر الغنا غنا النفس، بہترین مالداری تو نفس کی مالداری۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا دل ان کے ایمان پر مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں جو رزق دے دیا اسی پر ہم زندگی گزار لیں گے، اللہ کا یہ تو فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے میں ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کے فیصلے میں کوئی کوتاہی اور کمی نکال دیں؟ نہیں نہیں میرے دوستو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم شکر بجا لائیں، اور اگر اللہ نے ہمیں نہیں دے رکھا ہے تو ہم صبر سے کام لیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معیت اور اپنا ساتھ ان لوگوں سے جتایا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
کوئی مصیبت جب ان پر آتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں واویلا نہیں مچاتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ مصیبت آج آئی ہے، کل یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لئے میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے پیغمبر کی اس نصیحت پر بھی عمل کیجئے اور بہترین مالدار بنیے، بہترین مالدار۔ ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے 40 سال 50 سال 100 سال کی زندگی بتانے کے بعد جس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی تھی، جس کے پاس جائیدادیں تھیں، جس کے پاس اولادیں تھیں، جس کے پاس بیوی بچے تھے، سب کچھ اس کے پاس اللہ نے آرام و آرائش کے سامان مہیا کر رکھے تھے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، اسے نہلایا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ خود سے نہا لے، کفنایا جاتا ہے، کپڑا پہننے کی طاقت بھی نہیں، اسے کپڑا پہنایا جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مالداری دنیا کی مالداری ہے، آخرت کی مالداری کا لحاظ کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ اگر دنیا کے اندر ایسی مالداری آ جائے کہ جس مالداری کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ سے غافل ہو جائیں، رسول اللہ سے کٹ جائیں، خدا کی قسم ایسی مالداری کو لات مار دینی چاہیے۔ ہمیں وہ فقر چاہیے جس فقر کے اندر رہتے ہوئے دل سے اللہ اکبر کی صدائیں نکلا کرتی ہیں، ہمیں وہ فقر چاہیے جس فقر کے اندر محبت رسول چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں وہ فقر چاہیے جس فقر کے اندر ہم چین اور سکون کی نیند لے لیا کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی مالداری ہرگز پسند نہیں جس مالداری سے ہم نماز چھوڑنے والے بن جائیں، جس مالداری سے ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے بن جائیں، جس مالداری سے ہم غربا اور فقراء پر خرچ نہ کرنے پائیں، ایسی مالداری بیکار ہے۔ مالداری دل کا محل نہیں ہے، دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا، اپنے لیے رکھا۔ اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے، سب سے بڑے مالدار۔ تیسری چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک باتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ سنتے بہت ہیں، سناتے بہت ہیں، لیکن عملی میدان کے اندر جب آ جاتے ہیں تو عمل سے بالکل یا خالی نظر آتے ہیں۔ ہمارے دامن میں کچھ نہیں، ہمارا دامن بالکل خالی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں، سنتے ہیں بہت کچھ لیکن اسے کرتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا سنیے کہ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کیجئے۔ ایسا سننا اور ایسا سنانا بیکار ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو عمل پر نہ کھڑا کر پائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صرف سننے اور سنانے پر نہیں رہے، اللہ کے پیغمبر اگر چاہتے تو صحابہ کرام سے کہتے تم مدینہ میں ہی رہ جاؤ، مکہ میں ہی رہ جاؤ، یہیں رہ کر کے اسلام کے بارے میں بول دو، اسلام کے بارے میں کہہ سنا دو، لیکن نہیں، اللہ کے پیغمبر نے عملی جامہ پہنایا، جو کہا اس کو کیا، صحابہ کرام کو دوڑایا، خطے میں دوڑایا، علاقے میں دوڑایا، چپے میں دوڑایا، قریے میں دوڑایا، اور ہر ضلع کے ہر علاقے اور ہر خطے کے اندر صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر کے گئے ہیں۔ تب جا کر
کر کے یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی قربانیاں نہ ہوتی تو جس صورت میں ہم اور آپ اسلام کو دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم اس صورت میں ہم اور آپ اسلام کو نہ دیکھ پاتے۔ یہ صحابہ کرام کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے من و عن جیسا سنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جس کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچتی ہوگی۔ پڑوسی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ تاکیدیں کرتے رہے جبریل امین، ہمیں ایسا لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں وراثت میں حصے دار بنا دے پڑوسی کو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پڑوسی کا اتنا خیال کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر سفر کے دوران اگر کہیں قیام فرمائے ہوں اور قضاء حاجت کے لیے اترے ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر اس راستے سے گزر ہوتا تھا تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ کو حاجت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ محبوب رب العالمین اترے تھے، اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اترے تھے، مجھ سے یہ سنت چھوٹنے نہ پائے، میں بیٹھ کر کے ہی یہاں پر جاؤں گا، بیٹھ کر کے ہی آگے بڑھوں گا۔ آپ کی سنت پر عمل کرنے کے اتنے بڑے دل دادا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ان کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی پڑوسی تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا احسن الی جارک، یہ نہیں کہا احسن الی جارک المسلم، اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذات سے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچایا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور اللہ کے پیغمبر نے کہا اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے اعضاء اور جوارح سے دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ آج ہم اور آپ محفلیں سجاتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، ہم اور آپ مقدمے چلاتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کہ اس کو ہم آرام سے جینے نہیں دیں گے جہاں کہیں رہے گا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہم سب کو یہ سکھا اور بتا کر کے نہیں گئے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ برا کرنا نہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ عبداللہ ابن عمر کے ہاں جب گوشت بنتا تھا تو گھر والے سے پوچھتے تھے کہ گوشت کو اپنے پڑوسی کے ہاں بھیجوایا نہیں بھیجوایا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ہاں بھیجوایا تو مطمئن، اور اگر کہہ دیا جاتا تھا کہ نہیں بھیجوایا تو بھیجواتے تھے باقاعدہ۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سکھا رکھا تھا کہ پڑوسی کا اکرام کرو۔ لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص مومن نہیں ہے، اس شخص کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو ستایا نہ، پڑوسی کو پریشان نہ کیا کرے۔ اس لیے اگر کسی کا پڑوس میں گھر ہو تو اپنی چھت کو اتنی اونچی نہ بنا لیا جائے کہ اس سے پڑوسی کے گھر میں ہوا بھی نہ گھسنے پائے، اس سے پڑوسی باہر کی لذتوں سے محروم ہو جائے، اللہ یہ کہ وہ پڑوسی اجازت دے دے کہ بنا سکتے ہو جتنا بنا لو، تمہارا ہے بنا لو۔ اگر اس نے اجازت دے دیا تو بنا دیا جائے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ کا اپنا مکان ہے، آپ اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اگر آپ اپنی دیوار کو اور اونچی کر لیں گے، اس کے گھر میں ہوا نہیں پہنچ پائے گی، اس کے گھر میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پائے گی تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کو کہا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کو نہیں کہا۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ساتھی کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کے بغل میں بیٹھنے والا پڑوسی، آپ کے گھر کے بغل میں رہنے والا پڑوسی، آپ کے محلے میں رہنے والا آپ کا پڑوسی، آپ کے گھر کے بغل میں آپ کا بھائی گھر بنا کر کے رہتا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے عمل سے آج کس طریقے سے اپنے پڑوسی بھائی کو پریشان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان جہاں کہیں رہتا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ معلوم کیا ہوا کہ اس کا تعلق پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اور آپ حسن سلوک کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہے، لیکن اگر ہم اور آپ اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو یقین مانیے کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، یہیں پر رک کر کے میں محبت رسول پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت سعد اسود، دیہاتی صحابی تھے، اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے، بڑے بدصورت تھے، شکل بھی بڑی اچھی نہیں تھی۔ آپ نے اپنا رشتہ عرب کے قبیلے میں ہر قبیلے کے ہر گھر میں بھیجوایا، لیکن کسی نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا کہ میں اپنی لڑکی ان کے یہاں نہیں دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے کہ کیا میری بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے مانع ہوگی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اگر تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، ان کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہو، تو یہ تمہاری بدصورتی تمہیں جنت میں جانے سے ہرگز نہیں روکے گی۔ اس لیے کہ اللہ ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ حسین سے حسین انسان ہو سکتا ہے کہ کل جہنم کی آگ میں جل جائے، بدصورت سے بدصورت انسان ہو سکتا ہے کہ کل جنت میں چلا جائے۔ اللہ نے جنت اور جہنم کے فیصلے کو ظاہری خوبصورتی، ظاہری بناوٹ پر نہیں رکھا ہے، اچھائی دل کی اچھائی ہونی چاہیے، حسن سیرت پر رکھا ہے۔ سیرت جس کی اچھی ہوگی، کارنامے جس کے اچھے ہوں گے، جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا، اللہ کے پیغمبر کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا، وہ شخص کل قیامت کے میدان میں اپنے حسن عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت سعد اسود سے کہا کہ نہیں، تمہاری بدصورتی تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روکے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے ہر قبیلے میں رشتہ بھیجوایا، کوئی ہم سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، فلاں قبیلے میں ایک شخص ہے، اس سے سلام کرنا اور اس سے کہنا کہ میں نے تمہاری بیٹی کی نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جاؤ ان سے کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح، بدصورت صحابی کا نکاح، میں نے اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی چونکہ تمہاری ہے، تمہاری لڑکی سے کر دیا ہے، اس لیے تم سب میرا نکاح، میرے نکاح کو قبول کرو اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرو۔ تو انہوں نے سنا، لڑکی کے والد نے سنا تو کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ہرگز نہیں، ہم اتنے بدصورت آدمی کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد بیوی نے بھی سنا تو انہوں نے بھی ایسا کیا۔ تو اندر بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سنا اللہ کے پیغمبر نے یہ کہلا بھیجا ہے، اللہ کے پیغمبر کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اس صحابی سے کر دیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے
حکم کے خلاف آپ مت جائیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کوئی آیت اتار دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں کبھی ہوا کہ ان کے ابا لڑکی کے والد پہنچے، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہلا بھیجا تھا، میں نے تمہیں کہلا بھیجا تھا اپنا حکم نامہ، اور تم نے کیوں ایسے کہا، میری بات کو کیوں نکار دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، حالانکہ صحابی کے اندر یہ صفت نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بولیں گے۔ لڑکی نے اپنے والدین سے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس شخص کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے جو رسول اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی اپنے فیصلے پر اڑا رہے، رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ لڑکی ان کی دلہن بن گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جب رخصتی ان کی ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حکم ہوا جہاد کا کہ چلو سب لوگ جہاد میں چلتے ہیں۔ اتفاق سے ان کے پاس کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، بیوی کے ساز و سامان کو لینے کے لیے بازار گئے، دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم جہاد کا آ چکا ہے تو گئے اور ساز و سامان جہاد کے خرید کر کے لے کر کے چلے آئے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے بہتر ان کو جوڑا دے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں اس طریقے سے صحابہ کرام اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں چلا جاتا ہوں جہاد میں، وہی لڑ کر کے شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں ابھی مت جاؤ، تم یہیں رہو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کہنے پر رک گئے۔ پھر اس کے بعد کب تک رکے رہے؟ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر چلے گئے۔ صدیق اکبر نے میرے اوپر احسان کیا تھا، احسان یہ تھا کہ مجھے خرید کر کے صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا تو میں ان کے کہنے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب زمانہ آیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے۔ خام میں زیارت ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اے بلال یہ کیا بات ہوئی، کیا میری زیارت اب نہیں کرو گے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے نیند سے، دوڑے بھاگے آئے مدینہ کے اندر۔ آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب میں، اللہ کے پیغمبر کے وطن کے اندر رہ گئے، وہیں رک گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بلال ایک بار اذان دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی اچھی صدا تھی، بڑی اچھی ان کی آواز بھی تھی، بڑی بلند آواز تھی۔ آپ کی اللہ اکبر کی صدایں سننا تھا کہ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں بالکل متحرک ہو گئے، کیا ماجرا، حضور کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ وہی بلال ہیں جو بلال حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اذان دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، اور پھر اس کے بعد جب اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہا تو سارے کے سارے صحابہ کرام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، سکتہ کا عالم ہو گیا، رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر ہیں، وہ صحابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو آپ نے فدا کر دیا تھا، پھر وہیں رہ گئے اور وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے غائبانہ بھی محبت کرتے تھے، حاضرانہ بھی محبت کرتے تھے۔
تیسری چوتھی چیز جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اگر تمہیں سچا پکا مسلمان بننا ہو تو لوگوں سے وہی لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ہم اور آپ اپنے لیے اچھا مکان پسند کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھا مکان پسند کریں۔ اگر ہم اور آپ اپنے لیے اچھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھا کھانا پسند کریں۔ ہم اور آپ اگر اچھی زندگی پسند کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھی زندگی پسند کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے تو اچھا پسند کریں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا پسند کریں اور اس کے خلاف سازشیں کرتے پھریں، اس کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے پھریں، اس کے خلاف ماحول بناتے پھریں۔ نہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرنے لگے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت آ جائے کہ ہم اگر اچھا کھاتے ہیں تو ہمارا مسلمان بھائی بھی اچھا کھانا چاہیے، ہم اگر اچھا پیتے ہیں تو ہمارا مسلمان بھائی بھی اچھا پینے والا ہو، ہم اگر اچھی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں تو ہمارا مسلمان بھائی بھی اچھی زندگی گزر بسر کرے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی اچھے گھرانے میں کریں تو اپنے مسلمان بھائی کی بیٹی کی بھی شادی اچھے گھرانے میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس محبت کو ایمان کی محبت قرار دیا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہمارے ایمان کے اندر نقص ہو جائے گا، ایمان کے اندر کمی ہو جائے گی۔ پانچویں چیز میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جہاں بیٹھے ہیں چار آدمی، ہنسنے کا ماحول، جہاں وہاں چلے گئے لوگوں کو ہنسا دیا، ہمیشہ ہنستے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ ہنساتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے لو تعلمون انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے وہ چیز جو میں جان رہا ہوں تو تم ہنسنا بند کر دو۔ میرے بھائیوں، اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا لذتوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کو کہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس دنیا کے اندر رہنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری نہیں کی اور کل قیامت کے میدان میں ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، ہم یہ چاہیں گے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیج دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز ایسا نہیں کریں گے کہ ہمیں دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا۔ صرف اور صرف ایک شخص کل قیامت کے میدان میں اس دنیا کے اندر دوبارہ آنے کی خواہش کرے گا، وہ کہے گا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، شہید جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان آخری کے حوالے کر دیتا ہے، کل قیامت کے میدان میں وہ کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زندہ کیا جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی جو اللہ نے دے رکھا ہے
इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, ये दुनियावी जिंदगी लाव व लइब धोखे के घर के सिवा कुछ नहीं है। कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरह, कुल मताउद दुनिया कलील, आप कह दीजिए दुनियावी जिंदगी के जितने भी सादो सामान हैं ये बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। बहुत बड़े मालदार हैं, बहुत बड़े ज़ख़ीरे वाले हैं, बहुत बड़े रुपए पैसे वाले हैं, ज़मीन और जायदाद वाले हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उसको अल्लाह ने थोड़ा ही कहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे का सामान है ये दुनिया। दुनिया से दिल नहीं लगाना है, दुनिया में ज़रूरत भर रहना है और फिर उसके बाद हमें और आपको इस दुनिया से चले जाना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको इन तमाम अल्लाह के पैगंबर की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अभी आप सबके सामने मौलाना सलमान साहब बहुत खुलकर हर मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे।